ایک بڑے سے جنگل میں ایک بوڑھی عورت اور 3 لڑکیاں رہتی تھیں۔ وہ تینوں خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی لڑکی اپنی تینوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کی جھونپڑی درختوں سے چھپی ہوئی تھی اور ان کی خوبصورتی کو دن کو سورج اور رات کو چاند نے اور ستاروں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بوڑھی عورت صبح سے لے کر رات تک لڑکیوں کو سخت محنت میں لگائی رہتی تھی۔ سونے کے سن کو سوت میں گھماتی تھی اور جب یہ سونے کا گولا تیار ہو جاتا تو دوسرا گولا لڑکیوں کو دے دیا جاتا۔ ان کو آرام کا وقت بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ دھاگا ٹھیک اور برابر ہونا ضروری تھا۔ جب دھاگا تیار ہو جاتا تو بوڑھی عورت اسے خفیہ کوٹری میں رکھ دیتی۔ بوڑھی عورت ہر موسم گرما میں 2 یا 3 بار سفر پر جاتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ان کو بہت سارا کام دے کر جاتی اور ہمیشہ رات کو واپس آتی تھی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ ساتھ کیا لے کر آئی ہے۔ اب جب بوڑھی عورت کے ان سفروں میں سے کسی ایک سفر پر نکلنے کا وقت آیا تو اس نے حسب معمول ترکیب کے ساتھ ہر ایک لڑکی کو 6 دن کا کام دیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، سنو لڑکیوں، اپنی آنکھوں کو بھٹکنے نہ دینا اور کسی بھی وجہ سے کسی آدمی سے بات نہ کرنا، کیونکہ اگر تم میں سے کسی نے بھی ایسا کیا تو اس کے دھاگے کی چمک ختم ہو جائے گی اور اس سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم نے میری بات نہیں مانی اور تمہیں بہت سخت سزا ملے گی۔ بوڑھی عورت کے جانے کے تیسرے دن ایک شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرتا ہوا الگ ہو گیا اور بالکل گم ہی ہو گیا۔ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بہت تھک گیا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر درخت کے نیچے آرام کرے اور وہاں وہ سو گیا، اور جب وہ بیدار ہوا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور وہ ایک بار پھر جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ چلتا رہا، ایسے ہی چلتے چلتے اسے ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی۔ لڑکیاں جو اپنی جھونپڑی کے دروازے پر ہوا لینے کے لیے بیٹھی تھیں، انہوں نے شہزادے کو جب قریب آتے دیکھا تو وہ دونوں گھبرا گئیں۔ چھوٹی شہزادی بولی، میں نے اس جیسا خوبصورت شہزادہ کبھی نہیں دیکھا، مجھے ایک نظر دیکھ لینے دو۔ بڑی لڑکی نے کہا، اندر آ جاؤ، اگر بوڑھی عورت کو معلوم ہوا تو وہ سزا دے گی۔ شہزادہ لڑکی کے پاس آیا اور کہا، خوش آمدید، میں ایک شہزادہ ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے آیا تھا اور اب میں جنگل میں کھو گیا ہوں، میری مدد کرو، مجھے بھوک لگی ہے اور میں بہت تھک گیا ہوں۔ لڑکی نے شہزادے کو کہا، آپ اندر آ جائیں۔ لڑکی نے شہزادے کو کھانا پیش کیا۔ وہ شہزادے سے بے حد متاثر ہوئی کہ وہ بوڑھی عورت کی نصیحت کو بھول گئی۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں شہزادے کے دوستوں نے اسے دور دور تک ڈھونڈا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے 2 قاصد بھیج کر بادشاہ کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ بادشاہ نے فوراً ایک گھڑ سواروں کی فوج کو بھیجا۔ 3 دن کی تلاش کے بعد انہیں جھونپڑی مل گئی۔ شہزادہ ابھی تک دروازے میں ہی بیٹھا تھا۔ جانے سے پہلے شہزادے نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ شہزادے کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد کر کے دھاگا بنانے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ اس کے دھاگے کی چمک ختم ہو گئی ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اسے بوڑھی عورت کی نصیحت یاد تھی اور اب وہ نہیں جانتی تھی کہ اس پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ رات کو جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی تو دھاگا دیکھ کر جان گئی کہ کیا ہوا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے لڑکی، جب میں نے تمہیں کسی سے بات کرنے سے منع کیا تھا تم نے کیوں بات کی؟ تم نے یہ سب کر کے اپنے آپ کو اور شہزادے کو مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سوچ سوچ کر لڑکی آرام نہ کر سکی۔ آخرکار وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور شہزادے سے مدد لینے کا عزم کیا۔ بچپن میں اس نے پرندوں کی بول چال کو سیکھ لیا تھا اور اب یہ اس کے لیے مفید تھا۔ اس نے ایک کوے کو درخت کی ٹہنی پر بیٹھے دیکھ کر اس کو آہستہ سے پکار لیا۔ اس نے کوے سے کہا، پیارے پرندے، سب پرندوں سے چالاک پرندے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کوے نے کہا، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے کہا، جاؤ جہاں پر بادشاہ کا محل ہے، وہاں جا کر شہزادے کو ڈھونڈو اور اسے بتاؤ کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے دھاگے کی چمک ختم ہو گئی ہے، بڑھیا بہت غصے میں ہے اور مجھے اسے کسی آفت کا اندیشہ ہے۔ کوے نے کہا کہ میں آپ کا یہ پیغام پوری ایمانداری اور وفاداری سے پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر کوا پر پھیلائے اڑ گیا اور بوڑھی عورت لڑکی سے گھر کا سارا کام کروانے لگی۔ لڑکی بہت ہی زیادہ محنت کر رہی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی رہی کیونکہ بڑھیا اسے اور قطنے نہیں دے رہی تھی۔ ایسے ہی اسے کسی پیڑ سے کوے کے بولنے کی آواز، جیسے ہی اس نے کوے کی آواز سنی تو وہ بے تابی سے درخت کی طرف دوڑی۔ خوش قسمتی سے کوے کو محل کے جادوگر کا بیٹا مل گیا تھا جو جانوروں اور پرندوں کی زبان کو سمجھ سکتا تھا، لہٰذا اس نے لڑکی کا سارا پیغام اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔
شہزادہ یہ سن کر بہت ہی زیادہ غمگین ہوا اور اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیسے اس لڑکی کو آزاد کرایا جائے۔ پھر اس نے جادوگر کے بیٹے سے کہا کہ کوے سے التجا کرو کہ وہ لڑکی کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ وہ 9ویں رات کو تیار ہو جائے، تب میں آ کر اسے لے جاؤں گا۔ جادوگر نے یہ کوے سے کہا اور کوا اتنی تیزی سے اڑا کہ اسی شام جھونپڑی پر پہنچ گیا۔ لڑکی نے کوے کا شکریہ ادا کیا اور جو کچھ بھی اس نے سنا تھا کسی کو نہ بتایا۔ جوں 9ویں رات قریب آتی گئی وہ ناخوش ہو گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی خوفناک فتنہ برپا ہو کر سب کچھ برباد نہ کر دے۔ 9ویں رات کو وہ خاموشی سے باہر نکلی اور جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کافی دیر انتظار کرتی رہی اور اس وقت اسے گھوڑوں کی آواز سنائی دی اور جلد ہی مسئلہ دستہ نمودار ہوا جس کی قیادت شہزادہ کر رہا تھا، جس نے راستہ جاننے کے لیے تمام درختوں پر سمجھداری سے نشان لگا دیے۔ اس لڑکی کو دیکھا تو گھوڑے سے اترا اور لڑکی کو گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر محل کی طرف چل دیا۔ چاند کی روشنی میں انہیں نشان زدہ درختوں کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو سورج نکل آیا تھا۔ وہاں جھونپڑی میں جب چھوٹی لڑکی کام پر دکھائی نہ دی تو بوڑھی عورت نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ 2 بہنوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ وہ عورت ایک جادوگرنی تھی۔ وہ مختلف قسم کے جادو سے واقف تھی۔ اس نے اپنے جادو سے معلوم کیا کہ لڑکی کہاں ہے۔ بوڑھی عورت نے جادو سے ایک گیند تیار کر لی اور اس گیند سے بولی کہ جاؤ اور اس لڑکی کو اس کے کیے کی سزا دو، اسے بہتی ہوئی ندی میں دفن کر دو۔ وہاں شہزادہ اور اس کے آدمی ایک دریا پر پہنچ گئے۔ اس کے پل سے گزرنے کی بس اتنی سی جگہ تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی گھڑ سوار گزر سکتا تھا، لہٰذا شہزادہ اور وہ لڑکی گزرنے لگے۔ ابھی وہ دونوں پل کے بیچ میں ہی پہنچے تھے کہ جادوئی گیند سامنے آ گئی۔ گھوڑے نے گھبراہٹ میں آ کر زور زور سے اچھلنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی روک پاتا اس نے لڑکی کو دریا میں گرا دیا۔ شہزادے نے بھی چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن اس کے آدمیوں نے اسے روک لیا اور اس کی کوشش کے باوجود اسے اپنے ساتھ محل